نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فضائل رمضان میں اب تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ ہم سنے سنائیں آج کی اس محفل میں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، ماہ مقدس کا دوسرا عشرہ بالکل اختتام پذیر ہے، آج 20واں روزہ ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ یہ دو عشرے گزر گئے ہم سے کہ جس کا شاید اندازہ بھی نہ لگایا جا سکتا۔ بہت فاسٹ، بہت تیزی کے ساتھ پہلا عشرہ رحمت کا گزر گیا، اور پھر دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان دو عشروں کے اندر جو خیر و برکتیں اللہ پاک نے رکھی تھیں، اللہ ہم سب کو، پوری امت کو پورا حصہ عطا فرمائے۔ خصوصاً یہ جو عشرہ تھا مغفرت کا عشرہ، اللہ ہم سب کی مغفرت، ہمارے زندوں کی، ہمارے مردوں کی، ہمارے چھوٹے بڑے مرد عورتیں، پوری امت مسلمہ کی اللہ پاک بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ اور جو کمی کوتاہی ہوئی ہے ان دو عشروں میں، جو بے ادبی، جو گستاخی، جو زیادتیاں ہم سے ہوئی ہیں رمضان کے حوالے سے، اللہ کریم ہم سب کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ ناظرین، یہ تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، آنے والی رات اس عشرے کی پہلی رات ہوگی، اور یہ طاق رات بھی ہوگی۔ تو آنے والے عشرے کی بہت سی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آنے والا عشرہ سال کے اندر جتنے ایام، ہفتے، دن گزرتے ہیں اور ہیں، ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا عشرہ، سب سے زیادہ فضیلت والے ایام، سب سے زیادہ برکت والے ایام۔ جو سورت میں نے پڑھی، سورۃ القدر، اس سورت کے اندر اللہ پاک نے بڑے مخصوص انداز میں تفصیل کے ساتھ اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس سورت کی شان نزول میں کچھ واقعات آتے ہیں احادیث کے اندر۔ ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے کسی عابد کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ ایسا عابد و زاہد تھا، ایسا نیک عبادت گزار بندہ تھا اللہ پاک کا، کہ اس نے 1000 سال، 1000 مہینے اس نے راتوں میں قیام کیا، دن میں روزے رکھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ دن میں وہ جہاد کرتا پورے 1000 مہینے، اور رات میں وہ قیام کرتا، شب بیداری کرتا۔
تو جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اپنی عبادت، اپنی زندگی، اپنی اطاعت شعاری، اپنی بندگی بہت تھوڑی معلوم ہوئی کہ ہماری تو زندگی نہیں ہوتی 1000 مہینے، ہم تو 50 60 70 سال، اور اس نے جو زندگی گزاری کہ 1000 مہینے اس نے یعنی 83 ایئرس اس نے عبادت میں گزار دی۔ تو اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو اپنی عبادت کو بہت کمتر اور کم سمجھا، تو اللہ پاک نے یہ رات عطا فرمائی اور تسلی و تشفی دی، گویا کہ تم پریشان نہ ہو، تمہاری ایک رات کو، سال میں ایک ایسی رات ہم تمہیں عطا فرمائیں گے جو ایک رات کی عبادت، منابی صاحب نے تو 1000 مہینے عبادت کی، تمہاری ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے زیادہ بہتر میں کر دوں۔ تو اللہ پاک نے اس عشرے کے اندر ناظرین وہ رات رکھی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر من رمضان، اے لوگو قدر کی رات کو، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کر۔ جو سورت پڑھی میں نے ناظرین سورۃ القدر ہے، آخری جز کے اندر یہ سورت ہے، ارشاد گرامی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ آگے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتا کہ اس رات کی شان کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہاں یوں سمجھ لو، بس اتنا سمجھ لو، کیونکہ انسان، ہم مخلوق ہیں، ہم گنتی کی زبان سمجھتے ہیں، گنتی کی اوپر کی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ پاک نے ہمارے مزاج، ہماری کمزوری کا خیال رکھتے ہوئے گنتی میں سمجھایا کہ بس یوں سمجھو کہ قدر والی جو رات ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ایکول ٹو 1000 منتھ، نہیں، برابر نہیں، یعنی 1000 مہینوں کے مقابلے میں بھی بہت بہتر۔ کتنی بہتر؟ ڈبل بہتر، 3 ٹائمز بہتر، 4 ٹائمز بہتر، اس کی کوئی حد و حساب نہیں۔ یعنی 1000 مہینے جو کہ 83 ایئرس بنتے ہیں، اس کے مقابلے میں بھی بہتر ہے، اس کے برابر نہیں۔ اس رات کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ پاک کے فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل امین جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں روئے زمین پر، اللہ پاک کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز اللہ پاک کے حکم کی تابع، بڑے سے بڑا فرشتہ، بڑی سے بڑی اللہ پاک کی جو مخلوق ہے، اللہ پاک کی اجازت اور اذن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، ہما شما ہماری کیا اوقات۔ یہ فرشتے بھی جو اترتے ہیں، فرمایا کہ اپنے رب پروردگار کے حکم سے آتے ہیں، اذن سے آتے ہیں، من کل امر، ہر کام کو لے کر، من کل امر، سارے اہم کام کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام، فرمایا کہ یہ پوری کی پوری رات ہی سلامتی والی ہے، پوری کی پوری رات، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی کا، فرشتوں کے نزول کا جو سلسلہ رہتا ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوتا، چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ طلوع صبح تک، صبح صادق تک یہ سلسلہ، فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو دعا ہے ناظرین کہ اللہ پاک ہم سب کو، آپ سب کو، پوری امت کو آنے والے عشرے میں جو آج رات سے شروع ہونے والا ہے، بھرپور عبادت کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، کوئی کوتاہی ہم سے اب نہ ہو۔ لیکن تو عشرہ گزر چکا ہے، علماء نے لکھا ہے، اچھا کولز آن ہیں، آپ چاہیں تو آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں ہم مسلمان، ہم انسان 3 قسم کے ہم لوگ ہوتے ہیں، ہمارے اندر 3 قسمیں ہیں، 3 آپ کیٹیگریز کر لیں۔ ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو بہت پہلے سے تیار ہوتا ہے، جتنی شدت سے رمضان کا انتظار رہتا،
وہ کئی ماہ قبل سے رمضان کے فراق میں رمضان کا تمنا ہی رہتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، تمنا، آرزو، انتظار رہتا ہے اس کا تو پہلے سے پراپر اس کی پریپریشن ہوتی ہے، تو رحمت کا جو عشرہ شروع ہوتا ہے اسی دن سے وہ رحمت کو سمیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ قسم کی کیٹیگری ہے مسلمانوں کی جو پہلے سے تیار بیٹھے ہیں، رمضان کے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں کہ یا میرے اللہ رمضان عطا فرما، پہلے سے انتظار، تو پوری ان کی تیاری ہوتی ہے۔ ڈے اول سے، پہلی رات سے وہ انوار و برکات کو سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا طبقہ، دوسری کیٹیگری ان کی ہے کہ جن کا پہلا، چونکہ تیاری نہیں ہوتی، پہلے عشرے میں غفلت میں گزر جاتا ان کا پہلا عشرہ، فرسٹ 10 days، انہیں چونکہ تیاری انہوں نے کی نہیں ہوتی، کوئی خاص انتظار، آرزو، تمنا، اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ہاں پہلے عشرے کے اندر لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر مسجد کا ماحول، نورانیت اور روحانیت کے اثرات ان پر بھی مرتب ہوتے ہیں، تو پہلے عشرے کے بعد دوسرے عشرے میں ان کے اندر بھی تازگی آ جاتی ہے، ایمانی حرارت آ جاتی ہے، وہ بھی اللہ پاک کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو وہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ، تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو بالکل گئے گزرے، پہلا عشرہ آیا چلا گیا، دوسرا عشرہ بھی چلا گیا، 20 دن کے بعد ان کے اندر حرارت ایمانی جاگ اٹھی ہے، مسلسل نورانیت اور روحانیت کے اثرات سے ان کا دل بھی پسیج گیا، ان کا دل بھی نرم ہو گیا، چونکہ شیطان بند ہے، معصیت کا دورہ کم ہے، ختم ہے، تو آخری عشرے میں وہ گئے گزرے لوگ بھی بیدار ہو جاتے ہیں، جاگ اٹھتے ہیں، ان کے اندر بھی طلب، تڑپ، جستجو، تلاش، پاکیزہ زندگی گزارنے کی تمنا، آرزو جاگ اٹھتی۔ تو اس قسم کے اللہ کرے کہ یہ جو تیسرا عشرہ ہے، اس لیے حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں نے حدیث جو پڑھی، فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، اے لوگو جو شخص لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں کیا کرے، قیام کرے، شب بیداری کرے، عبادت کرے گا، ایمان و احتساب، ظاہر ہے کہ ایمان شرط ہے، ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے، نیت بہت ضروری ہے ناظر، نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، ثواب کی نیت سے، اللہ پاک کی رضا خوشنودی کے لیے، فرمایا کہ اس کو اس کے بدلے کیا ملے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس شخص کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیں گے، اس کی بخشش فرما دیں گے۔ ایک حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، یہ ایسی رات ہے، ایسی مقدس رات ہے، ایسی عظمتوں برکتوں والی رات ہے کہ جو شخص بھی اس رات کے خیر سے محروم رہا، قدر والی رات، تو وہ گویا سارے کے سارے خیر سے محروم رہا۔ اللہ نہ کرے کہ امت کے اندر کوئی بھی فرد ناظرین کسے باشد، اللہ پاک سے جب دعا کریں تو یوں دعا کریں کہ میرے مولا کوئی بھی فرد واحد اس آخری عشرے کے اندر جو رات آپ نے رکھی ہے میرے مولا، کوئی شخص محروم نہ رہے، نہ کوئی خاتون، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سورت کا نام قدر ہے، اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر کے کیا معنی؟ دو معنی بتائیں مفسرین۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ رات قدر والی ہے، بڑی منزلت والی ہے اللہ کی نظر، بڑی شان والی یہ رات، بڑی قدر و قیمت والی یہ رات ہے۔ تو اس رات کی شان کو بیان کرنے کے لیے کہ اے لوگوں، بڑی قدر والی، بڑی منزلت والی، اللہ کی نظر میں اس کی بڑی قدر و قیمت، اور ظاہر ہے کہ جو شخص اس راستے وابستہ ہوگا وہ بھی قدر و قیمت والا بڑھ جائے گا۔ مفسرین نے دوسری تفسیر لکھی ہے کہ قدر والی رات کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس رات کے پانے سے پہلے بہت بے قدرے تھے، ناقدرے تھے، کوئی وقت کوئی قدر و قیمت ان کی نہیں تھی، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی ان کی، اس رات سے وابستگی کی وجہ سے اس رات کو اگر انہوں نے پا لیا تو وہ بھی اللہ پاک کے یہاں قابل قدر ہو جاتے ہیں، ان کی قیمت اور ان کی قدر و قیمت اللہ پاک کے یہاں بڑی ہو جاتی، وہ بھی شان والے اور قدر و قیمت والے، منزلت والے اللہ کی نظر میں ہو جاتے۔ تو
تو اتنی عظیم الشان رات آنے والی ہے ناظرین، اتنی عظیم الشان کہ 1000 مہینے اتنی تو ہماری عمر بھی نہیں ہوتی. اور اس رات کی خصوصیت، اس عشرے کی خصوصیت، یہ امت مسلمہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت. ناظرین یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے. اللہ کرے کہ ہم سمجھیں اپنی خوش قسمتی کو. ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. ہر صاحب ایمان کلمہ گو بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اپنی قدر و قیمت کا پتہ چلے کہ ہم کتنی قیمت، کتنی قدر والے ہیں اللہ پاک کی نظر. کاش کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں. تو آنے والے عشرے کی ایک بڑی خصوصیت لیلۃ القدر کا ہونا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتوں میں تلاش کرو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا. اعتکاف کیوں ہوتا ہے؟ بہرحال ایک مخصوص عمل اس عشرے کا اعتکاف ہے. اعتکاف کی غرض و غایت کیا ہے ناظرین؟ کہ اللہ پاک کے دربار پر پڑ جانا، عبادت کی نیت سے مسجد میں قیام کرنا. خواتین گھر میں قیام کریں گی. یہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. اعتکاف معتکف ہو جانا، کسی کے در پہ پڑ جانا، کسی کے دروازے پر پڑ جانا، کسی کے سامنے کسی کو. تو اس رات کی خصوصیت میں سے یہ ہے اس عشرے کی کہ اس کے اندر اللہ پاک نے ایک عمل رکھا ہے جس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں. جو آج جو ہے غروب آفتاب سے پہلے، سن سیٹ سے پہلے حکم ہے کہ جتنے معتکف حضرات ہیں وہ مسجد میں پہنچ جائیں. اب خواتین گھر میں کوئی مخصوص جگہ بنا کے کر سکتی. اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد بھی اس رات کی خیر و برکت کو حاصل کرنا ہے. ظاہر ہے کہ جو معتکف ہوگا گھر میں یا مسجد میں، جو اعتکاف کرے گا، تو ظاہر ہے کہ ون آف دا اوڈ نائٹ ڈیفینیٹلی شب قدر ہے. تو کم از کم معتکف جو ہوگا وہ تو ہر حال میں پانے والا ہوگا اس رات کو. تو اس رات کی خیر و برکت کا پانا مقصد ہوتا ہے معتکف کا. تو اللہ کرے کہ اعتکاف کی بھی توفیق ہو. اعتکاف یاد رکھیں سنت علی الکفایہ ہے. سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر محلے کی جو مسجد ہے کم از کم ایک بندہ، ایک بھائی ہمارا ضرور اس میں اعتکاف کرے. یہ مسجد کا حق ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی ایک شخص نے بھی کسی محلے کے اندر مسجد میں اعتکاف نہ کیا تو پھر سارے کے سارے لوگ گناہ گار ہوں. تو الحمدللہ یہاں اعتکاف کا ماحول ہے. اور اعتکاف کے اندر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں گزرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو پورا رمضان کا ہر دن، ہر صبح، ہر شام آپ ہمہ تن عبادت کی طرف متوجہ ہوتے. لیکن جب تیسرا عشرہ آتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب حالت ہوتی. فرمایا کہ آپ پوری رات عبادت کرتے، خود بھی جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، گھر والوں کو بھی آپ جگاتے. اور عجیب الفاظ ہیں. فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر مبارک کو کس لیتے. یہ محاورہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے. جب کسی کام کو بڑی مستعدی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ آدمی کرنے کو تیار ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ جی فلاں صاحب نے کمر کس لیا. یعنی بھرپور انداز میں وہ کام کر رہے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ عبادت کے لیے اپنی کمر کو کس لیتے، بھرپور عبادت. حالانکہ آپ اندازہ لگائیں ناظرین، امیجن کریں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہیں. آپ حبیب اللہ ہیں، آپ اللہ پاک کے حبیب ہیں، محبوب ہیں. آپ بخشے بخشائے ہیں. آپ کے صدقے میں ہم سب کو جنت ملے گی انشاءاللہ. دنیا کی ساری نعمتیں، سارا خیر، ساری بھلائی، دنیا کے اندر سارے انوار و برکات، یہ پرتو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا اس قدر مجاہدہ، اس قدر اسٹرگلز، اس قدر عبادت،
آپ دیکھیں کہ بظاہر اس کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو بخشی بخشائیں۔ آج صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری عشر میں کہ پوری رات آپ بستر پہ نہیں آتے، پوری کی پوری رات بسا اوقات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ اس قدر اس عشرے کا اہتمام، اس قدر انہماک عبادت میں، اور یہ کون ذات کر رہی ہے؟ کہ وہ ذات ہے کہ بعدد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعدد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی ثنا بیان ہی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جن الفاظ کے ذریعے ہم آپ کی مدح بیان کریں، آپ کی تعریف کریں۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی بزرگی کے بعد، اللہ پاک کی عظمت کے بعد سب سے بڑا مقام کائنات میں آپ کا ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تو آپ کی ذات گرامی، ایک موقع پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کیوں اتنا مجاہدہ کرتے ہیں؟ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے، سویلن آ جاتا ہے، آپ کیوں اتنا مجاہدہ کرتے ہیں؟ آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ آپ کیوں اتنا گڑ گڑاتے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب، آپ نے فرمایا کہ یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ اگر اللہ پاک نے مجھے بخشایا بنایا ہے، مجھے اتنا مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے، تو شکر گزاری کے طور پہ کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ پاک کی شکر گزاری نہ کروں؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ناظرین، اس سورۃ القدر ہے، ضرور اس سورت کو پڑھیے گا، آج اس سورت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ کیسی عظیم الشان وہ رات ہے جس کی شان میں اللہ پاک نے پوری سورت نازل فرمائی ہے، پوری کی پوری سورۃ القدر نازل فرمائی۔ کتنی عظیم الشان یہ رات ہوگی۔ تو اللہ پاک سے دعا، تو آج کے لیے تھوڑی سی تیاری، دیکھیں یہ دن ختم ہو جائے گا، چند گھنٹے رہ گئے ہیں دوسرا عشرہ ختم ہونے کے لیے، تو دوسرے عشرے کے ختم ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ ضرور پڑھیے گا۔ اور اس صلاۃ التوبہ میں گزرے ہوئے 2 عشرے کے حوالے سے کوتاہی، کمی، ذاتی پر معافی، استغفار، اور آنے والے عشرے کے حوالے سے اللہ پاک سے توفیق، اللہ پاک سے توفیق مانگی، چونکہ یہ آنے والی آج پہلی رات یہ لیلۃ القدر میں سے ایک رات ہے، قدر کی راتوں میں سے پہلی رات، اور یہی وجہ ہے کہ متعین نہیں کیا گیا، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کسی ایک رات کو متعین کر دیا جاتا، متعین نہیں کیا گیا۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ ایک بندہ 5 راتوں میں، بلکہ پورے عشرے کے اندر بھرپور انہماک کے ساتھ عبادت کرے، پوری توجہ کے ساتھ۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ میرا۔ جی مجھے بس دعاؤں میں یاد ہے میری پوری فیملی، اس لیے میں نے دعا کے لیے فون کیا ہے، پوری فیملی کے لیے، جو پریشانیاں دور ہو جائیں انشاءاللہ۔ آمین آمین، ضرور انشاءاللہ میرے بہن، جی جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ضرور جی، یہ دعاؤں کا مہینہ، اور یہ خصوصی طور پہ یہ عشرہ دعاؤں کی رات ہے، اور یہ استغفار کی رات ہے۔ اللہ پاک سے 4 دعا ضرور کیجیے گا، ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، دوسرا استغفار استغفر اللہ، تیسرے جنت کا سوال کرنا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اور جہنم سے اللہ پاک کی پناہ مانگنی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ تو گویا دعا یوں ہوئی کہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ تو دعاؤں کا ورد دوسری یہ کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی بیڈ فیلنگ نہ ہو، کسی قسم کا کینہ نہ ہو، کسی قسم کا غش نہ ہو، کسی قسم کی سب کو معاف کر دیں، دل کو اپنے بالکل مجلہ مشفع کر لیں انشاءاللہ، پھر دیکھیں دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ مختصر سا بریک ہے ناظرین، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
नूर की बरसात है बरकत मेहमान की, आओ हम समेट ले ये रहमत रमज़ान की, आओ हम समेट ले ये रहमत रमज़ान की, आओ हम समेट ले ये रहमत रमज़ान की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान में आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुशामदीद। अल्लाह करीम से दुआ है नाज़रीन कि जितने लोगों ने रोज़े रखे अब तक, क़ियाम किया, तिलावत की, ज़िक्र व अस्कार किए, जितनी भी इबादात की हैं, सदक़ात दिए, ज़कात अदा किए और जितनी भी नेकियां की हैं, अल्लाह करीम अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। और जो कमी कोताही हमसे हुई है, जो ज़्यादती हुई है, जो बेअदबी हुई है, अल्लाह हम सब के बेअदबी को दरगुज़र फरमाए। और जो आने वाला अशरा है, जो बड़ा बरकतों वाला अशरा, साल के अय्याम में सबसे ज़्यादा बरकतों वाले अय्याम हैं ये 10 दिन। इसकी रातें, इसके दिन, एक एक लम्हा बहुत कीमती। अल्लाह पाक इन कीमती लम्हात से हम सबको भरपूर अंदाज में मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, रमज़ान का महीना आया भी और आधे से ज़्यादा गुज़र गया। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिन्होंने भरपूर अंदाज में एहतमाम किया इबादात का, क़ियाम का, सियाम का, ज़िक्र व अस्कार का, और ख़ुसूसी तौर पे गुनाहों से बचने का, गुनाहों से इज्तिनाब करने का उन्होंने एहतमाम किया। ज़बानों को महफूज रखा, आँखों को महफूज रखा, कानों को महफूज रखा, दिल दिमाग को गंदे ख़यालात से, तसव्वुरात से महफूज रखा, हाथों को, पाँव को किसी को तकलीफ़ पहुँचाने से महफूज रखा। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग, काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग। तो बहरहाल अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर हैं, नाज़रीन उनको भी शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्लामा साहब, माफ़ करना, मुझे छोटे छोटे दो मेरे सवाल हैं। गुजारिश ये है कि जिस तरह से दुनिया में इंसान का रिश्ता होता है माँ बाप का या मियाँ बीवी का, क्या ये आखिरत में भी ये रिश्ता रहेगा? इसी तरह से जब अल्लाह पाक फैसला फरमा देंगे, अल्लाह करे जन्नत में जाएं सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले। नंबर 2, जुमे के दिन जो सुनते हैं ये उनकी नियत क्या करें, जुमा के करें या जोर के करें? जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। अल्लाह करीम बहुत बरकतें अता फ़रमाए जी, कबूल फ़रमाए हम सब की तमाम इबादात को। बड़े अच्छे सवालात आपने किए कि दुनिया में जो रिश्ते हमारे होते हैं, औलाद का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, क्या वो जन्नत में कायम रहेंगे? देखें, जन्नत जो है ना, इसलिए जन्नत के बारे में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि माला ऐनुन रात। जन्नत एक ऐसी जगह का नाम है कि न तो हमारी आँख देखने का तसव्वुर कर सकती है, न कान सुनने का, और न दिल पर उसका एक्चुअल ख़्याल गुजर सकता है। यानी जन्नत एक अलग दुनिया है, एक अलग पूरी कायनात है, एक पूरा आलम है। दुनिया के ऊपर जन्नत को कंपेयर न किया जाए। जिस तरीक़े से दुनिया में रिश्ते होते हैं, दुनिया में जिस तरीक़े से सिलसिला होता है रिश्तेदारी रिश्तों के हवाले से, रिश्ते तो होंगे वहाँ। हदीस में कुरान के अल्फाज हैं, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, कि वहाँ जो तुम्हारा जी चाहेगा, दिल चाहेगा, वो तुम्हें मिलेगा। मिसाल के तौर पे किसी का दिल चाह रहा है कि वो अपनी औलाद को देखे, वो देख सकती है, मुलाकात कर सकती है। किसी का दिल चाह रहा है कि वालिदैन को देखे, तो वालिदैन को वो देख सकती है। बल्कि यहाँ तक हदीस में आता है कि बसा औक़ात जन्नत के अंदर भी मरातिब होंगे, दर्जात होंगे। तो अगर वालिदैन का दर्जा बुलंद है, बच्चों का छोटा है, तो वालिदैन दुआ करेंगे कि अल्लाह मेरे बच्चों का दर्जा भी
جو درجہ دو، جس کیٹیگری جنت کے جس حصے میں میں ہوں، والدین ہیں، وہ دعا کریں گے بچے بھی آ جائیں، تو اللہ پاک والدین کی خواہش تمنا یہ پوری کریں گے کہ بچوں کو بھی جنت کے اس رینکس میں، اس درجے میں ڈالیں گے جہاں والدین ہوتے ہیں۔ تو یقیناً ملاقاتیں ہوں گی، لیکن وہاں کی دیکھیں فیلنگز الگ ہوں گی۔ دنیا کی جو فیلنگز ہیں نا، دنیا کی جو جذباتی ہیں، جذبات وہ الگ ہیں، وہاں کی فیلنگز، جنت ایک ایسی پاکیزہ جگہ کا نام ہے جس کی پاکیزگی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ایک الگ کائنات۔ لیکن یہ موجود ہے، اس کا ذکر حدیث میں، قرآن مجید میں ہے کہ جو تمہارا جی چاہے گا وہ ملے گا، بات ساری ختم ہو گئی۔ اب وہاں یاد رکھیں کہ انسان کا جو دل اور جی ہے نا، دنیا میں چونکہ پاکی ناپاکی دونوں ملی ہوئی ہیں، دل میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں یا کبھی پلید خیالات بھی آتے رہتے ہیں، وہاں پلید گندے خیالات نہیں آئیں گے، کیونکہ قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم جنتیوں کے دلوں سے غل کو نکال دیں گے، گندگی کو نکال دیں گے۔ وہاں جو بھی جذبات ابھریں گے پاکیزہ قسم کے، نہایت ہی پاکیزہ خیالات آئیں گے۔ جی چاہے سے مراد یہ نہیں کو کہے کہ جی وہاں خدا نخواستہ یہ چیز ملے گی کہ نہیں، یہ ہوگا کہ نہیں، وہاں ناجائز اور غیر مناسب قسم کے خیالات آئیں گے نہیں، دل بالکل مجلہ اور مشفع ہوگا، روحانیت کا غلبہ ہوگا، روحانیت ہی روحانیت ہوگی، نورانیت ہی نورانیت وہاں ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بالکل ملاقاتیں ہوں گی، ایک اولاد چاہے والدین سے ملنا یا والدین اولاد سے ملنا چاہیں، جنت میں اگر ہوں تو ضرور ملاقات کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے۔ دوسرا سوال تھا آپ کا کہ جمعہ کے دن کی سنت کی نیت، آپ جمعہ کے دن کی، جمعہ کا دن، جمعہ کا نام آپ لیں گے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت یا 4 رکعت جمعہ کی سنت، تو ظاہر ہے کہ ظہر کا تو نام آپ نہیں لیں گے نا، آپ نے اس دن جمعہ کی نماز پڑھی ہے تو آپ جمعہ کا تذکرہ کریں گے۔ اور نیت دیکھیں دل کے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے کہنا اچھی بات ہے، اگر زبان سے آپ نہیں کہتے ہیں، آپ کے دماغ میں ہے، دل میں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جمعہ کی پہلی والی سنتیں ہیں، یہ بعد والی سنتیں، تو اتنا کافی ہے کہ آپ کے دل میں ہو کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، آپ پڑھنے کون سی نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں، تو اتنا کافی، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اللہ کریم بہت جزا خیر دے، لیکن آپ کے مسئلے پوچھنے کی وجہ سے یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہو چکا ہوگا اور ہوگا، تو اس کا ثواب، اجر ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ آخری عشرہ جو آنے والی رات سے شروع ہونے والا عشرہ ہے، بہت برکتوں والا، بہت عظمتوں والا، اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی تھوڑی سی تیاری، تھوڑی سی منصوبہ بندی۔ ہمارے یہاں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں تو ہم پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، کوئی ٹارگٹ بناتے ہیں، پریپریشن کرتے ہیں، دینی اعمال کے حوالے سے ہمارے یہاں پریپریشن کا تصور ہی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ۔ رمضان یوں ہی آیا ہماری زندگی میں، یوں 20 دن گزر گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم نے کیا کیا، کیا پایا۔ ہر شخص خوب جانتا ہے کہ کیا پایا، کیا کھویا، کیا ہم نے قرآن کی تلاوت کی، کیا ہم نے قرآن مجید کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی، کیا ہم نے برکتوں والے لمحات سے، جو کہ شیطان بند تھا، کوئی ایکسکیوز نہیں ہمارے پاس اللہ پاک کے سامنے نیکی نہ کرنے کے حوالے سے کہ شیطان نے مجھے بہکا دی۔ کیا ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، کیا ہم نے سنتوں کا اہتمام کیا، کیا ہم نے تلاوت کی، کیا ہم نے ذکر فکر سے کام لیا، کیا ہم نے توبہ، سچی توبہ کر لی، کیا اللہ پاک کو راضی کر لیا، جن لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے تھے کیا ہم نے ادا کر دیے، جن پر ہم نے ظلم کیے تھے کیا ہم نے معافی مانگ لیے، کیا ماں باپ ہم سے راضی ہیں، کیا گھر والے ہم سے راضی ہیں، کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی۔ ناظرین میری بڑی عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ آنے والے 10 دنوں میں اس بات کی ضرور کوشش کیجیے گا کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بے ضرر زندگی کوشش کیجیے گا اس کی بھرپور کہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی کسی ادا سے، کسی ایکٹنگ سے، اشارے سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس بات کی آپ نے کوشش کرنی، اور آپ کا دل ہر قسم کے کینے سے، عداوت سے، دشمنی سے، بغض سے پاک صاف، دل مجلہ مشفع۔ پھر آپ دیکھیے کہ روحانیت کس انداز میں ترقی کرتی ہے، ملکوتی طاقت، روحانی طاقت کو غالب کرنے کا یہ مہینہ ہے کہ شیطانی طاقت مغلوب ہو، بہیمیت والی طاقت مغلوب ہو جائے، اور ملکوتی طاقت، فرشتوں والی صفت ہم میں غالب آ جائے۔ دیکھیں بھوکا رہنا یہ فرشتوں کی صفت، فرشتے نہیں کھاتے،
فرشتے نہیں پیتے، ان ساری چیزوں سے پاک۔ اللہ پاک کی صفت، اللہ پاک کھانے پینے سے بے نیاز۔ تو جب انسان فرشتوں کی کاپی کرتا ہے تو اس کے اندر فرشتوں والی صفت، فرشتے گناہوں سے پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ پاک کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میری بندی، میرا بندہ گناہوں سے پاکیزہ زندگی گزارے۔ اور اسی کو مقصد رمضان بھی بتلایا گیا کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار۔ تو اللہ کریم سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ جو مقصد تھا، غرض تھی، جو مدعا تھا، جو مقصد رمضان تھا تقوی، یا اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرما، ہم سب کو پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ تو ایک تو کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان 5 راتوں میں، ان 10 راتوں میں، پورے عشرے میں گناہوں سے مکمل اجتناب کرنا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے، اور ہر قسم کی ایذا رسانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، کیونکہ روزے کی حالت میں اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ انسان بدمزاج سا ہو جاتا ہے، بات بات پہ چڑچڑانا، بات بات پہ بدمزاجی، بات بات پر شاؤٹنگ کرنا، چیخنا، چلانا، اس سے ہم نے اجتناب کرنا ہے۔ خاموشی کو لازم پکڑنا ہے، باتیں کریں جب ضروری ہو۔ ابھی میں نے بتایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے عشرے کے اندر اس قدر منہمک ہوتے، عبادت کی طرف متوجہ ہوتے کہ آپ پوری کی پوری رات بسا اوقات جاگے رہتے اور گھر والوں کی بھی جگاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم نے گھر کے اندر پورا ماحول بنانا ہے عبادت کا انشاءاللہ تعالی۔ ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ علامہ صاحب آپ کو بہت بہت سلام۔ جی الحمدللہ۔ میں نے وضو کا مسئلہ پوچھنا تھا کہ جو وضو کرتے ہیں تو اگر صرف ہم ہاتھ گیلے کر کے اپنا چہرے پہ اور ہاتھ پہ اور سر کا مسح کر لیں اور پیر جو ہیں وہ اس پہ اپنا گیلے ہاتھ پھیر لیں اور انگلی پیر کی انگلی میں خلا کر لیں، تو کیا ایک دفعہ اس طرح گیلے ہاتھ پھیر لینے سے وضو ہو جائے گا؟ اور اس کے بعد اگر وہ وضو والے ساکس پہن لیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ وہ قابل قبول ہے وہ ایسا وضو کہ منہ پہ یا ہاتھوں پہ 3 دفعہ پانی کا بہنا یا پیروں پہ پانی کا بہنا ضروری ہے؟ میں فون بند کرتا ہوں تو مجھے پلیز جواب دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مسلم۔ ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ اس رات میں آنے والی جو راتیں شروع ہو رہی ہیں آج سے، ہم نے بہت ڈھیر سارا کام کرنا، چونکہ پہلے ہی ہم بہت تاخیر سے ہیں، پہلے ہی ہم نے بڑی کوتاہی کر رکھی ہے۔ 2 اشرہ گزر چکا ہے، اب دیکھیں تیسرے اشرے کے بعد کوئی اشرہ نہیں آنے والا، یہ آخری اشرہ۔ تو ایک تو دعائیں خوب کرنی ہیں، خوب دعائیں، تھوڑی دیر رات کے حصے میں اپنے کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کے کوئی خلوت کی جگہ لے لیں، جہاں تنہائی ہو، جہاں آپ اور آپ کا رب ہو اور کوئی نہ ہو، تنہائی میں تھوڑی دیر اللہ پاک کے سامنے مناجات، کچھ باتیں اللہ پاک سے دل کی کچھ سنیں، کچھ سنائیں۔ یہ وہ رات، ہم نے کتنی خوش نصیب ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس مہینے کو پانے کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی۔ ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان کا ایسا مقدس مہینہ ہے، صحابہ کرام رمضان سے 6 ماہ قبل رمضان کو پانے کی دعا کرتے تھے، تمنا کرتے تھے، اور رمضان جب گزر جاتا تو 6 مہینے تک، رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان میں کی جانے والی نیکیوں کو قبول فرما لیجئے گا، منہ پہ نہ ماریے گا، ہمارے رد نہ کیجئے گا، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ہماری نیکیاں تو اسی قابل ہیں، ہمارے منہ پر مار دی جائیں کہ ایسا تو نے روزہ رکھا، ایسی تو نے تراویح پڑھی۔ ہماری یہاں تراویحوں کا کیا حال ہوتا ہے، تلاوت ہم کس انداز میں، ہمیں خوب پتہ ہے کیا ہماری تلاوت، کیا ہمارے روزے، کیا روزہ کا ہم نے حق ادا کر دیا، کیا روزے میں ہم گناہ سے بچتے رہے۔ یہ پوری عبادت کا پیریڈ تھا، 15 اور 16 آورز اور 14 آورز، ناظرین یہ پورا عبادت کا پیریڈ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبادت کی پیریڈ میں ہم کوئی کام نہ کرتے،
نہ بات کرنے کی اجازت ہوتی، نہ جاب میں جانے کی اجازت ہوتی، نہ گاڑی چلانے کی اجازت ہوتی، جیسے نماز کی حالت میں ہم ہوتے ہیں. لیکن اللہ پاک کی شان کریمی دیکھیں کہ 14 آورز ہم حالت عبادت میں ہوتے ہیں، سوائے چند کاموں کے باقی ساری جائز کام کرنے کی اجازت، سوائے چند کاموں کے. ہم جاب پہ جا سکتے ہیں، ہم کھانا بنا سکتے ہیں، ہم کھانا اللہ اکبر کچن میں ہم جا سکتے ہیں، ہم جاب پہ جا سکتے ہیں، ہم سلام کا جواب دے سکتے ہیں، ہم گفتگو کر، ساری جائز سوائے چند جائز کاموں کے، قربان جائے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ حالت عبادت میں ہیں. صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہر بندہ اور بندی حالت عبادت میں. کبھی سوچا کریں کوئی گناہ سرزد ہو تو کہ اللہ میں حالت عبادت میں ہوں اور میں شاؤٹ کر رہی ہوں، میں حالت عبادت میں ہوں اور میں گالی دے رہا ہوں، میں حالت عبادت میں ہوں میں بدنظری کر رہا ہوں، میں حالت عبادت میں ہوں میں ایسا گندہ سوچ رہا ہوں. سوچا کریں. علماء نے لکھا ہے کہ اس روزے کی حالت میں اللہ پاک کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے نا حاضر و ناظر، اس کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ اللہ پاک حاضر ہیں تمہارے ساتھ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام مولانا، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جزاک اللہ خیر. مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں جی جتنے کپڑے ہیں الماریوں میں پڑے ہیں ان کو رمضان میں آپ سب کو پہن لیں تو ان کا حساب ہوتا ہے. اب کچھ کپڑے کہتے ہیں کہ آپ نہیں پہن کے نماز وغیرہ ادا ہوتی ہے نہیں ہوتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ رہنمائی کر سکتے ہیں؟ میں فون بند کرتی تو پھر آپ کا جواب دیجیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ میرے بھائی، جزاکم اللہ. اچھا بھائی نے جو مسئلہ پوچھا تھا بھائی کہ دیکھیں وضو کے حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وضو کے اندر کچھ ایکشنز وہ ہیں جن کا تعلق فرائض سے ہے. جو ارکان وضو ہیں اس میں 4 چیزیں ہیں جن کا کرنا فرض ہے اور ارکان وضو ہیں، وضو کے رکن ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ پورے چہرے کا دھونا، دوسرا ہاتھ کو کوہنی سمیت دھونا، دونوں ہاتھوں کو. تیسرا فرض وضو کے اندر یہ ہے کہ کوٹر ہیڈ کا سر کا مسح کرنا. چوتھا فرض یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو دھونا، مکمل طور پہ دونوں پاؤں کو ایڑی سمیت ان کو دھونا. یہ 4 فرائض ہیں. بقیہ جتنے اعمال ہیں ایکشنز ہیں وہ سنت ہیں. 4 فرض. اب یہ کہ عام حالات میں اگر کسی کے پاس خدا نخواستہ پانی بہت کم ہے، اتنا ہی ہے کہ 4 فرض ادا کر سکتا ہے، تو یہ 3 اعضاء کو دھو لے اور ایک کا مسح کر لے. یا پھر وقت ایسا ہے کہ آپ جنازے کی نماز ہو رہی ہے اور جنازے کی نماز کے بعد ظاہر ہے کہ دوبارہ اسے نہیں پڑھا جا سکتا اور آپ آئے ہیں مسجد میں اور کہیں بھی اور نماز کو آپ نے پانا ہے، تو آپ جلدی سے، آپ کو خطرہ ہے کہ اگر مکمل وضو کریں گے تو جنازے کی نماز رہ جائے گی، تو آپ یہ 4 فرائض ادا کر کے شامل ہو سکتے ہیں. لیکن عام حالات میں ظاہر ہے کہ وضو سنت کے مطابق کرنا چاہیے، بسم اللہ سے لے کے پیر تک جو بھی چیزیں ہیں. لیکن فرائض 4 ہیں وضو کے، ارکان 4 ہیں، یاد رکھیں اس کو، بہت ضروری ہے. اب یہ کہ اگر کوئی شخص معذور ہے، صحت ایسی ہے کہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ پانی آپ ٹچ نہیں کر سکتے، آپ پانی کا زیادہ استعمال آپ کے لیے سخت مضر ہے، نقصان دہ ہے، صحت خراب ہو سکتی ہے، یا خدا نخواستہ کسی کو کوئی اسکن کا پرابلم ہو، یعنی میڈیکلی ہیلتھ کے اعتبار سے اگر کوئی پرابلم ہے، ایشو ہے اور ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں، تو اس کے لیے بے شک وہی مسئلہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہاتھ گیلا کر کے آپ چہرے کو وہ کر لیں اچھی طرح گیلے پانی سے، ہاتھ گیلے ہاتھ سے. اسی طریقے سے اپنے دونوں ہاتھ کو گیلے پانی سے کوٹر سر کا مسح کر لیں، اور اسی طریقے سے گیلے ہاتھ سے ہاتھ کو گیلا کر کے یا کسی کپڑے کو گیلا کر کے آپ جو ہے اس حصے کو جس کا دھونا ضروری ہے آپ گرم یعنی پانی کے ذریعے اس کو رب کر لیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ اگر ساکس پہننا چاہتے ہیں، وہ جو لیدر والا مجلد قسم کا واٹر پروف جو ساکس ہے آپ اس کو پہن سکتے ہیں، اور 24 گھنٹے کا یہ ساکس ہوتا ہے، ہر 24 گھنٹے کے بعد اتاریں، آپ کا وضو ویلڈ ہوگا. لیکن اگر خدا نہ اللہ نہ کرے کوئی عذر ہو، اور اگر عذر نہیں ہے کوئی اس قسم کی، کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہیلتھ کے ایشوز نہیں ہیں آپ کے ساتھ، عام نارمل ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں مکمل وضو کرنا چاہیے. پھر کوشش کرنی چاہیے کہ سنت کے مطابق وضو ہو. وضو کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. آج کل کہنے کہ بڑا المیہ ہے، کسی چیز کے حوالے سے ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وضو
سیکھا جائے کہ وضو کیا کیسے جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر جو لوگ وضو کرتے ہیں مسجدوں میں نے دیکھا کہ ٹیپ آن کر دیتے ہیں، پانی گر رہا ہے، مسلسل پانی کا ضیاع ہو رہا ہے، اسی وضو کی حالت میں گفتگو بھی کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، یعنی کئی منٹس وہ ٹیپ سے پانی گرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ پاک کی یہ نعمت ہے پانی، اس کا حساب ہوگا۔ اس لیے وضو کی حالت میں اب آپ اگر وضو کر رہے ہیں، دیکھیں ایک ہاتھ میں آپ پانی لیں، اس وقت آپ ٹیپ کو بند کر دیں، اس کو رب کریں، اس پانی جو آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے دوسرے ہاتھ کو دھو رہے ہیں تو اس کو رب کریں، اس درمیان میں وضو کے لیے جو پانی استعمال کر ٹیپ کو آپ بند کر دیں۔ تو بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جو بچپن سے سکھائی جاتی ہیں، اور دیکھیں سیکھنے سکھانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کسی عمر میں بھی آپ ہوں آپ سیکھ لیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی شرم نہیں۔ دنیا بھر کی چیزیں ہم سیکھتے سکھاتے ہیں، لینگویج ہم سیکھ لیتے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں سیکھتے ہیں، ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ دین کے معاملے میں ہم کیوں شرماتے؟ تو بہرحال دیکھیں بڑی قیمتی رات، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آج ان راتوں میں سے پہلی رات ہوگی، شب 21، فرسٹ اوڈ نائٹ اٹ ول بی ٹو نائٹ۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات وہ رات ہو جس کا تذکرہ کیا گیا، لیلۃ القدر ہو سکتا ہے کہ اگلی آنے والی شب 23 ہو، شب 25 ہو، شب 27 ہو، یعنی ہم نے تلاش کرنا ہے۔ تلاش کرنے کا مقصد جو بتلایا گیا کہ تاکہ ایک بندہ ایک بندی اگر 20 دن بھی آپ کی گزر گئے ہیں کوتاہی میں، غفلت میں، بے پرواہی میں، لاپرواہی میں، تو کوئی بات نہیں، اس کی تلافی تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ جو راتیں رہ گئی ہیں اس میں اللہ پاک کو راضی کر یہ طریقہ ہے اس کوتاہی کو، اس کی ریکوری کا۔ تو ان راتوں میں ناظرین، اس عشرے میں ہمیں بھرپور پلاننگ کرنی ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے کہ ہم نے بھرپور عبادت کرنی۔ ایک تو تلاوت کا ہم معمول بنائیں، کاش کہ ہمیں اللہ کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو وہ رات عطا فرمائے جس رات کے بارے میں فرمایا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، کتنی بہتر اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا، 2 گنا بہتر، 3 گنا بہتر، 4 ٹائم سے بہتر نہیں بتایا گیا۔ تو اللہ سے خوب دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اس رات کی فضیلت، اس رات کی برکت، اس رات کی خیر و برکت سے ہمیں بھرپور حصہ عطا فرما، پوری امت کی۔ اور اس رات میں، ان راتوں میں ہمیں 2-3 چیزیں بہت اہتمام سے کرنی ہے۔ ایک تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث ہے، بڑی مشہور معروف حدیث۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس رات کو پا لیں تو کیا پڑھیں، کون سی دعا کریں؟ تو بڑی مشہور معروف دعا آپ بھی یاد کر لیجئے، یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ آپ سراپا معافی، عفو یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے معاف کرنا، معافی ایسی صفت ہے کہ گویا اللہ پاک سراپا معافی ہیں، کریم ہیں، کرم کرنے والے، تحب العفو، اور معاف کرنے کو اللہ پاک پسند کرتے ہیں، محبوب عمل ہے اللہ پاک کو معاف کرنا۔ فاعف عنی، کہ اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو کثرت سے اس دعا کا معمول بنائیں، آپ دن میں بھی پڑھیں، رات میں بھی پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، مسجد میں آپ ہیں، گھر میں، ہر وقت اس کا ورد رکھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا ورد رکھیں۔ اور ان راتوں کے اندر صدقات دینے کا اہتمام کریں، خوب صدقات۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تو یوں تو پورے سال آپ کی سخاوت کی سمندر تھے آپ، دریا بہتی تھی سخاوت کی، لیکن جب یہ عشرہ آتا، رمضان کا مہینہ آتا، تو آپ کی سخاوت میں اس قدر تیزی آتی جیسے تیز تند ہوا کی طرح۔ کثرت سے سخاوت، خوب سخاوت کریں، خوب صدقات دیں، چونکہ حدیث میں ہے کہ اس رات کا جو اجر ہے 83 سال کے برابر، تو اس میں ہم اگر صدقات دیں گے، کسی قسم کی بھی نیکی کریں گے ناظرین، تو اس کا اجر بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ تو اللہ پاک سے توفیق مانگیں، اور اس سے جو بڑی بات ہے کہ اپنے دل کو مجلہ مشفع رکھیں، گناہوں سے پاکیزہ زندگی، خصوصاً ان 10 دنوں کے اندر۔ اگر کوئی معمول ہمارا ہے گناہوں والا، کوئی ایکٹیویٹیز اگر ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہے، تو کم از کم ان 10 دنوں میں بن کر غیر محرم سے بات کرنا، فضولیات میں مبتلا ہونا، فسق و فجور میں مبتلا ہونا، گناہوں میں مبتلا ہونا،
کم از کم ان 10 دنوں کے اندر بھرپور ہم ارادہ کریں، اللہ پاک سے توفیق مانگیں کہ گناہوں سے پاکیزہ زندگی ہم گزاریں، خوب دعاؤں کا اہتمام، مرد حضرات خود بھی جائیں، بچوں کو بھی لے جائیں مسجد، اب چھٹیاں چل رہی ہیں، گھروں میں مسجد والا ماحول ہو، رات میں سب اٹھیں، ہر بالغ و عاقل رات میں اٹھیں اور تہجد کا اہتمام ہم کریں، 2-4 رکعت تہجد ضرور پڑھ لیں، اور دعاؤں کا معمول، کوئی شخص گھر میں محروم نہ رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی، گھر والوں کو بھی اٹھاتے۔ تو اللہ کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو مقبول لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ نئی دعا کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔